اس نے پیدا ہوا بچہ، اس نئے بچے نے گائناکالوجسٹ کا ماسک پکڑ کے نا کھینچ رہا ہے باہر، ایسی کھینچ رہا ہے، تصویر وائرل ہوئی، نیچے گائناکالوجسٹ لکھتا ہے کہ واقعی ہم سب دنیا میں اسی کی تلاش میں ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ ماسک اب ہم اتار دیں. تو وی آر انکاؤنٹرنگ نیو اینڈ نیو تھنگس اینڈ دین کریٹیکل تھنکنگ. دیکھیں ایک ہی کام کو کرنے کے مختلف طریقے چاہیے ہمیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انجینئر ہیں، افضل بھائی انجینئر ہے تو افضل بھائی کو آپریشن کرنا بھی آنا چاہیے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپینڈکس کا آپریشن ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں چیرا لگے گا تو خون بہت زیادہ بہہ جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، نیا طریقہ بتاؤ. اچھا چلو لیپروسکوپی کر لیتے، 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں گے اور ہم آپ کا ٹھیک کر دیں گے. اچھا یا گردے میں پتری آپریشن کرو گے، بڑا ڈر لگتا ہے، نہیں لیتھوٹرپسی کر دیتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ شعاع ماریں گے، ختم ہو جائے گا. وی نیڈ نیو سولوشنز. آپ میں یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی مسئلے کے مختلف قسم کے حل نکال سکتے ہو. اور سب سے اہم ترین بات جو مجھے ادھر لگی تھی نا کہ آپ میں کون سی بات سب سے اہم ہونی چاہیے، وہ ہے اسٹریس ٹالرنس. یاد رکھیں جب میں یہ بیان ختم کروں گا نا آج، دنیا میں 25 سے زیادہ مرد وہ خودکشی کر چکے ہوں گے. جتنی انفارمیشن اور جتنا دباؤ میرے پہ اور آپ پر ہے نا آج، 1950 میں اتنا دباؤ اور اتنی سوچیں جس کے ذہن میں ہوتی تھی نا، اس کو باقاعدہ ڈپریشن کا پیشنٹ ڈکلیئر کرتے تھے. آج ہم نے دنیا کے حادثات کی بھی خبریں پڑھنی ہے، پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہے، تعلیم کو بھی دیکھنا ہے، کیریئر کو بھی دیکھنا ہے، دن میں موبائل فون پہ اتنا وقت بھی گزارنا ہے، ٹی وی کی سکرین کو ایکسپوجر بھی ہمارا اتنا زیادہ ہے. ہم کیا کریں گے؟ یاد رکھنا یہ بات اہم ترین، اسٹریس ٹالرنس. آپ نے باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ساری زندگی. غصہ وہ واحد سٹیٹ ہوتی ہے انسان کے اندر جب اس کا منہ اس کے دماغ سے تیز چل رہا ہوتا ہے. آپ بول جاتے ہیں، کبھی بھی اپنے موڈ کو اور اپنے غصے کو مکس اپ نہ کرنا، اپنے موڈ کو اور اپنے لفظوں کو، اپنے موڈ کو اور اپنے لفظوں کو مکس نہ کرنا. موڈ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو لفظ آپ نے کہہ دیے یا تو یہ معاف کیے جائیں گے یا آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لفظ نہیں واپس ہوتے. ہوئے آج تک لفظ واپس؟ نیور. کیپ یور کول. بندہ کہتا ہے 4 دن نہیں ہوئے مرے ہوئے بھی اس کو، 4 دن نہیں ہوئے مرے ہوئے اس کو، اور سارے آفس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد اب کام نہیں ہو پا رہے، نیا ملازم رکھو، یہ کرو. وہ کہنے لگی کہ یہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اس نے اپنی زندگی گھلا دی جاب کے لیے، لیکن اس کے مرنے کے 4تھے دن اس کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے. So never get stress back. کبھی بھی سٹریس کو اتنا زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ آپ اس کے اندر دب کر مرض کا شکار ہو جائیں. ایک ٹیکنالوجی ایکسپرٹ یہ کہتا ہے بچوں کے بارے میں کہ تقریباً 1.5 ارب افراد اس وقت ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں. 1.5 ارب افراد اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کے سب اپنا ٹیلنٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں جو 100 سال پہلے کی تعلیم تھی. 100 سال پہلے کی باتیں پڑھ کر آج کے دور کی حل تو نہیں نکالے جا سکتے. بڑی پیاری بات اس نے کہی. وہ کہنے لگا کہ جس طرح قلم، دوات اور صفحے کی اہمیت ہے، اسی طرح آج کمپیوٹر کی اور ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے. اور میں ساروں کو یہ بات بتاتا چلوں، ریممبر، ہر فیلڈ میں کمپیوٹر اور آئی ٹی آ چکی ہے. آن لائن سسٹم نے کرونا کے بعد اس کو مزید تقویت دی ہے. اگر آپ میٹرک کے بچے سے لے کر بڑی عمر کے بچے کو کمپیوٹر لٹریسی نہیں سکھا رہے، آپ اس کو جاب لیس کر رہے ہیں ابھی سے ہی. یہ ٹیک اوے لے لو، یہ جملہ جو بولنے لگا ہوں، غور سے سننا. ایجوکیشن از نو لانگر جسٹ ٹو ٹیچ پیپل. Education is not about teaching people, it is actually providing them a reliable compass to find their own way. تعلیم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سکھاتے جائیں بچے کو کتاب کے اندر جو لکھا ہے، نہیں، اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں، ایسا ماحول دیں، ایسی کمپاس دیں
جس کی مدد سے خود وہ رستے ڈھونڈے، اس کو لرننگ کا انوائرمنٹ دے، وہ خود رستے ڈھونڈنا شروع کرے۔ ایجوکیشن اس چیز کا نام ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آپ کسی خاص ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے کے بجائے میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، آپ یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو کہتے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں پرابلم سالور ہوں، میرا برانڈ ہے، میں محنتی ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار اس بندے کے اندر ٹیلنٹ یہ ہے کہ یہ محنتی ہے۔ اب یہ محنتی والا ٹیلنٹ جہاں بھی جائے گا آپ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ ایم بی بی ایس کرتا ہے، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس کے سامنے 100 ڈپارٹمنٹس ہیں میڈیکل سائنس کے، مائکرو بیولوجی ہے، ایپیڈیمیولوجی ہے، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو آج کل کورونا کی وجہ سے بڑی ہائپ پر ہیں، جہاں پر یہ ویکسینیشن بن رہی ہے، آفٹلمولوجی آنکھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈرماٹولوجی اسکن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ پلمنالوجی لنگز کا ڈپارٹمنٹ ہے، پورا کورونا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پھر گیسٹرنٹرولوجی پیٹ کا، ہیپیٹولوجی ہے، نیفرولوجی ہے، نیورولوجی ہے، سائیکیٹری ہے۔ یہ بندہ محنتی تھا، اس کے نمبر اچھے آ گئے ہیں، اب یہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا نا اچھا ڈاکٹر بن جائے گا۔ ایک انجینئر ہے، 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ انجینئرنگ کے آ چکے ہیں دنیا کے اندر، آپ کا کیا خیال ہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا اچھا انجینئر نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے اس کا ٹیلنٹ وہاں پر نہیں ہے، تھوڑا بہت اس کو وہ کم سمجھتا ہے، لیکن وہ جائے گا تو وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ آپ کیوں نہیں اپنا برانڈ بناتے کہ میرا ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں پرابلم سالو کرتا ہوں، گنجل پڑے ہوں میں لوگوں کے وہ حل کر دیتا ہوں، اور میری صحبت میں جب بھی لوگ آتے ہیں وہ خوش ہو کے اٹھتے ہیں۔ اور ایک چیز ٹیلنٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، ٹیلنٹ شفٹ، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی اہم ہے، ٹیلنٹ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین تربیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ شیطان ان کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی رائے کی مطابقت میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، یہ عمر فاروق اعظم اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا تھے؟ فورن افیئرز منسٹر تھے مکے کے، بڑی بڑی بارگاہوں میں جایا کرتے تھے، بڑے بڑے درباروں میں جاتے تھے یہ، اور مکے کی طرف سے ایسی تقریر کرتے تھے کہ سپیل باؤنڈ کر دیتے تھے ساروں کو، کشتی میں، گھڑ سواری میں، مانے میں جنگجو تھے، ایسے جنگجو تھے کہ کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے، تو اب ہمیں ان کو معاذ اللہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ ان کا یہ کام بڑھے نہ۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے پورے مکے کی طرف نظر دوڑائی کہ کون یہ کام کرے گا، پھر میں نے کہا نہیں، عمر کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ سیلف کانفیڈنس دیکھو کتنا تھا، اور تلوار پکڑ کے گئے، آگے سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹیلنٹ تھا، شفٹ ہوا۔ یہی عمر فاروق کعبے میں جاتے ہیں، ہتھیار سجا کر کہتے ہیں کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنی ہو، بچہ یتیم کرنا ہو، عمر جا رہا ہے ہجرت کرنے، روک کے دکھاؤ مجھے۔ ٹیلنٹ شفٹ ہو گیا نا، ٹیلنٹ شفٹ ہوا۔ صلح حدیبیہ میں کون گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ کون گیا تھا؟ حضرت عثمان غنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی امیر تھے اور آپ نے کفار کو قرضے دیے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو ان کا ایک روب تھا کفار کے اوپر، ان کو بھیجا گیا اور کفار نے کہا عثمان ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، نبی کو نہیں آنے دیں گے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، تم بے شک چکر لگا لو۔ صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ عثمان کو آفر ہوگی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہو سکتا ہے طواف کر لیں، میرے آقا نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ ٹیلنٹ شفٹ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے کتنا زیادہ آپ کے پاس دولت تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کی چاروں بیویوں میں وہ دولت سونے کی اینٹیں کلاڑی سے توڑ کر تقسیم کی گئی، وہ جو مزدور تھے ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، اتنی دولت تھی۔ اسلام سے پہلے بھی تھی لیکن اسلام کے بعد سب کچھ اپنے آقا پر نچھاور کر دیا۔ میرے آقا ٹیلنٹ سرچر تھے، بلا شبہ ٹیلنٹ تو آپ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے، آپ نے ٹیلنٹ کے مطابق لوگوں کو چنا، نجاشی کے دربار میں جن کو بھیجا، اور اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے حضور نے ان سے کہا تھا کہ بچوں کو تعلیم دیں، ایسے ہوا تھا لیکن مکمل واقعہ نہیں سنایا جاتا۔ مسند امام احمد میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بھی جس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے 20 بچوں کو تعلیم دے دے۔ کون سی تعلیم دے؟ صرف کتابت سکھانے کی بات کی تھی،
صرف کتابت، کہ لکھنا سکھا دے ہمارے بچوں کو بس. اور اس میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو سکھانے والا تھا اس نے مسلمان کے کسی بچے کو ڈانٹا بلکہ مارا. تو بچے نے آ کے اپنے ابو کو شکایت لگائی تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بدر کا بدلہ لے رہا ہے، تم نے اگلے دن سے پڑھنے نہیں جانا. تو یہ ٹیلنٹ کو سرچ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا. اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹیلنٹڈ بندے کو سرچ کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کو ٹیلنٹڈ بنا دینا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی باتیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، کیا کروں؟ دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دے. یہ نہیں کہا کہ اپنی انگوٹھے اور مٹھیاں پھیلا دے. کیوں؟ کیونکہ آج اتنا عطا ہونے والا ہے کہ جو ابو ہریرہ کی مٹھیوں میں نہیں آئے گا. چادر پھیلا دی. میرے آقا یوں کر کے ایسے کر کے چادر میں کچھ ڈالتے جاتے، نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ چادر اب سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ سینے سے لگاتے، کہتے اس دن کے بعد جو میرے آقا نے فرمایا مجھے کبھی نہیں بھولا. یہ مت کہو نہیں بھولا، بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں فرمایا تھا، کبھی آواز اونچی ہوتی ہے، کبھی آواز نیچی ہوتی ہے، کبھی ناصحانہ انداز ہوتا ہے، کبھی ذرا اور انداز ہوتا ہے. کہتے مجھے ہر حدیث اس انداز کے ساتھ یاد رہی جو حضور نے انداز اختیار کیا تھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے ٹیلنٹ کو سرچ کرنا، ایک ہوتا ہے بس عطا کر دینا. حضرت علی آتے ہیں، سرکار کہتے ہیں تمہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. تو یا رسول اللہ میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا؟ میرے آقا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوں ایک ہاتھ رسید فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی اب تو فیصلے کر سکتا ہے. اور ساری زندگی حضرت علی کی عدالت اور آپ کے ان فیصلوں کی ایسی دھوم ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں جب کوئی مشکل فیصلہ آتا اللہ کی پناہ مانگتے تھے اگر علی مولا کائنات دربار میں موجود نہیں ہوتے تھے. اتنی شان ہے مولا کائنات کی. تو ٹیلنٹ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اپنے بیان کے آخر کی طرف